حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کا عالم یہ تھا کہ جب کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو کشتی سے الگ ہوا وہ غرق ہو گیا، ڈوب ہو گیا۔ تو میری اہل بیت اطہار کا عالم یہی ہے کہ جو ان سے محبت رکھے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرے گا، وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک عقیدہ آپ کا یہاں سے اجاگر کروں گا کہ آج بہت ساری قومیں، نام نہیں اشارہ کافی ہوگا، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں بیان کروں گا میں، اگر ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نماز بھی یاد آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، حوالہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک سنیں، حدیث پاک میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ ولم يصلي علی وعلی اہلہ فلم تقبل منہ، کہ جس شخص نے سلام نماز پڑھی اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، سرکار نے صرف اپنے حوالے سے نہیں کہا اور میری اہل بیت پر بھی درود نہیں پڑھا، یعنی مجھ پر بھی نہیں پڑھا اور میری اہل بیت پر بھی درود نہیں پڑھا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے کہ سب کچھ کر دیا تم نے، اللہ کے لیے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تسبیح بیان کی، سب کچھ کیا، مگر نبی پر درود نہیں پڑھا اور آل نبی پر درود نہیں پڑھا، نماز قبول نہیں ہے۔ یہ کہاں سے عقیدہ آیا کہ نماز میں اگر رسول کی یاد آ جائے تو نماز معاذ اللہ فاسد ہو جاتی ہے؟ اور اس درود کو جانتے ہیں آپ کہ جو چیز سب سے اچھی ہوتی ہے اسے سب سے اچھے زیور میں، اسے سب سے اچھے برتن میں سجا کر رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عبادت نماز اہم الفرائض ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، اور اللہ نے درود کو اس عظیم برتن میں، کائنات میں سب سے عظیم برتن نماز ہے، اللہ نے درود کو اس میں سجا کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، عظیم درود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک کی روشنی میں ثابت ہوا کہ محبت رسول کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ بہرحال میں نے کل آپ کے سامنے یہاں تک کے بیان کیا تھا کہ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کی دعوت دی تو حضرت مروان اس وقت مدینے کا گورنر تھا، ولید بن عقبہ مدینے کا گورنر تھا۔ ولید بن عقبہ کو جب اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن زبیر اور امام حسین وغیرہ سے سب سے پہلے بیعت لو، جب وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، گورنر ہاؤس میں بلایا گیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ شہرائیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ تم باہر ہی رہنا اور جب میری آواز بلند ہوگی تب اندر آ جانا، ورنہ یہی کھڑے رہنا، جب میں آؤں گا تبھی تم واپس جانا۔ وہاں پر جانے کے بعد جب اس نے کہا، اور مروان اس سے پہلے کی مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا کہ یزید کی بیعت کی جا رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پر، حضرت عمر فاروق اعظم کی سنت پر۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے بدبخت منبر سے اتر جا تو، حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے پر وہ بیعت نہیں دے رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے لڑکے کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے لڑکے کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، بلکہ بنایا تھا اسے جو اس لائق تھا، یہ یزید ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کا لڑکا ہے، اس کی خلافت ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے ان کے پیچھے سپاہی لگا دیا گیا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کی خلافت ہم قبول نہیں کریں گے، اور اگر قبول کروانا ہے تو تمام کے مجمع میں قبول کرواؤ، ہم تنہائیوں میں کسی کی خلافت قبول نہیں کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سے کچھ لوگوں کا ذہن یہ نکلتا ہے کہ یہ دراصل خلافی اور اختلافی جنگ تھی، امام حسین اختلاع چاہتے تھے۔ میں اسے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جب جنتی ہونے کی بشارت دے دی اور جنتیوں کا سردار بنا دیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ
खिलाफत उनके हाथ में आ जाए। इतना इख्तिदार था, इतना पावर था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का जहन यहाँ पर खतक आता है और ये कहते हैं कि इख्तिदार जो था, रसूल आज़म को जो पावर था उस वक्त था जब आप जिंदा थे, और चूंकि जिंदा होने का आप जब इंतकाल कर गए तो ये पावर नहीं है। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बताना चाहूंगा कि अंबिया जो होते हैं वो जिंदा होते हैं। हदीस पाक है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसाद अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह के नबी जिंदा हैं। अल्लाह इन्नल्लाह हर्रमा, बिला शुबहा अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर अंबिया किराम के जिस्म को खाना हराम फरमा दिया है। अल्लाह के नबी जिंदा है, वो रोजी दिए जाते हैं। और फिर एक वाकया हजरत ख्वाजा आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सभी जानते हो, वो हिंद के राजा हैं, वो हिंद के खाजा हैं। कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी किसी भी तबके का होदेदार हो, उनके मजार पर हाजिरी होती है। बज़ाहिर जो है वो दुनिया में बादशाहत कोई दूसरा करता है और बातिन में हिंदुस्तान में बादशाहत हजरत ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और इसी तरीके से हजरत ख्वाजा आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि बादनी बादशाहत पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन आला हजरत ख्वाजा आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा देखो, इरशाद फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन। शाह के मतलब भी बादशाह के होते हैं और बादशाह मतलब भी बादशाह, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि शाह उसे कहते हैं जो दिल पर हुक्मरानी कहे और करे, और बादशाह उसे कहते हैं जो जाहिरी जिस्म पर बादशाहत करे। हजरत ख्वाजा आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा ये है कि इमाम हुसैन दिल के भी हुक्मरान है और जाहिरी जिस्म के भी हुक्मरान है। सुभान अल्लाह। जाहिरी जिस्म के भी हुक्मरान है। अब मैं पूछना चाहूंगा, वो इमाम हुसैन जिनकी वालिदा के हवाले से ये कहा जाता है कि जन्नत से जोड़े अपने दोनों बच्चों के लिए मंगा लिया करती थी। ईद का दिन होता था, बच्चों के लिए कुछ है नहीं, मुसल्ला बिछाती थी तो जन्नत से फरिश्ता जोड़ा लेकर हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह। वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जब घर में मेहमान आ जाए और खाने के लिए कोई सामान ना हो तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सजदे में सर रखती थी तो जन्नत से खाना और मेवा नाज़िल हो जाता था। तो क्या अगर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगर दुआ कर देती तो क्या खिलाफत इमाम हुसैन के पास नहीं आती? लेकिन उन्हें चूंकि इम्तिहान भी देना था और ये बताना था कि ये ऐ मुसलमानों, ऐ उम्मत मुहम्मदिया के मानने वालों, ऐ रसूल आज़म के चाहने वालों, तुम उसकी खिलाफत कभी कबूल न करना। जो ज़ानी हो, जो शराबी हो, जो जुआरी हो और जो बदअमाल हो, जो बेनमाजी हो, उसकी इक्तदा, उसका इक्तदार और उसका सरदार बनना कभी न पसंद करना। अब यहाँ से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, सबसे पहले इस मजलिस में जो हमारी माँ और बहनें भी हाजिर हैं, उस हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये पावर कहाँ से आया कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद जो है आसमान से जन्नत से जोड़े मंगवा लेती हैं और जन्नत से खाना भी मंगवा लेती हैं। क्या वो नबी हैं? यहाँ से अकीदा रखने लिए औरत कभी नबी नहीं हो सकती। अकीदा, जो भी नबी होगा वो मर्द होगा, औरत नबी नहीं हो सकती। लेकिन आइए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, सरदारी किस बुनियाद पर हासिल हुई है? क्या नबी की साहिबजादी है इस वजह से? नहीं, उनका आलम यह था कि सजदे ऐसी करती थी, एक सजदा होता था तो दूसरे सजदे के लिए फजर की अजान की आवाज आ जाती थी। इशाद अर्ज करती थी, मौला तूने रात कितनी छोटी बनाई है कि तेरी बंदी फातिमा एक सजदा भी दिल खोल कर अदा नहीं कर पाई। नमाज का आलम ये था। अब अपनी माँ, मेरी माँ और बहनें जो यहाँ पर हाजिर हैं, वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि क्या वो नमाजें उनसे अदा होती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फर्ज किया है। और बेनमाजी पर अल्लाह की लानत होती है और इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक वो हद कुफ्र तक पहुंच जाता है। आज हम जो बहुत शिकवा और गिलो करते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, उसकी सबसे वाहिद वजह है हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, या सरकार, या हुज़ूर गौसे आज़म, घर में बरकत होना खत्म हो गई है,
माल दौलत भी खूब है, लेकिन पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं, बरकत नहीं होती है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सवाल किया कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? उस शख्स ने कहा मेरा घर जो रोड के किनारे है वहां पर। फिर हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जाओ और अपने घर पर पर्दा लगा लो, बरकत होने लगेगी। वो शख्स आया और पर्दा लगा लिया। एक हफ्ते के बाद वो क्या महसूस करता है? उसके घर में रहमतों का नुज़ूल होने लगता है। वो तोहफे तहाइफ लेकर हजरत इमाम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होता है। फिर तोहफा पेश करता है और अर्ज़ करता है या सरकार, जो कुछ आपने फरमाया था वो हक हुआ, बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया और हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर अर्ज़ करता है या गौसे आज़म, आपने तो कोई वजीफा नहीं बताया, कोई अमल नहीं बताया। हज़रत गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि सुन, तेरे घर में बरकत ना आने की वजह ये थी कि तेरा घर रोड के किनारे था, सड़क के किनारे था, वहां से लोग गुजरते थे तो बेनमाजी जो गुजरता था उसकी नजर तेरे घर में पड़ती थी, इसलिए तेरे घर की बरकत अल्लाह ने उठा ली थी, तेरे घर की बरकत उठा ली थी। मैं पूछना चाहूंगा कि उस घर में बरकत कैसे हो सकती है जिस घर में बेनमाजी पल रहा हो? उस घर में बरकत कैसे हो सकती है जिस घर में बेनमाजी सो रहा हो, बेनमाजी खाना खा रहा हो? नजर पड़ने से जब बरकत उठा ली जाती है तो बेनमाजी जो वहां जिंदगी गुजारेगा वो कहां से उसमें बरकत हो सकती है? और फिर मैं अपने माँ बहनों की तवज्जो यहाँ चाहूंगा कि इमाम हुसैन को ये जज्बा कहाँ से मिला? क्या जज्बा इस बुनियाद पर मिला कि वो नाना जान के, उनके नाना जान नबी थे, पैगंबर थे, इसलिए दीन पर मर मिटने का जज्बा था? नहीं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शुरू से ही उनकी तरबियत ऐसी की थी कि उनका जो जहन था सिर्फ दीन के लिए था, दुनिया कमाने के लिए नहीं था। उनका जहन था कि नमाज न छूटने पाए, नबी की सुन्नतों पर अमल होता रहे, नबी का मिशन आगे बढ़ता रहे, यही तरबियत थी। कभी झगड़ा होता और दोनों भाई अगर आकर अपनी वालिदा की बारगाह में शिकायत करते तो उन्हें डांटती नहीं, उन्हें कुछ नहीं करती और ये कहती कि सजदे में जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, और जब तक के अल्लाह तुम्हारी तौबा न कबूल फरमा ले मैं भी माफ नहीं कर सकती। ये आलम था, बचपन से ही अल्लाह का खौफ दिल में डाला गया था। तब इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटाया। ये मत कोई सोचे कि नाना जान पैगंबर थे इसलिए उनके जहन में, इसलिए उनका दिल जो है दीन की जानिब माइल था। ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत थी। और भी देखते जाएं, इमाम आजम हो, चाहे वो इमाम शाफई हो, चाहे इमाम मालिक हो, गौसे आजम हो, ख्वाजा आजम हो, दुनिया की जितने भी उलमा हो, उनके पीछे किसी बाप का हाथ नहीं है, माँ का हाथ है, माँ का हाथ है। हज़रत गौसे आजम को आज जो दुनिया गौसे आजम कह रही है, उनकी बूढ़ी माँ का हाथ है उनके पीछे। जब वो इल्म दीन हासिल करने के लिए गए थे तो माँ ही ने सहारा दिया था, मेरी फिक्र मत करो, दीन हासिल करने जाओ। ख्वाजा आजम के पीछे भी एक माँ का हाथ है। अगर हमारी माँ और बहनें चाहें तो एक माशरे को जन्नत भी बना सकती है और एक माशरे को जहन्नम भी बना सकती है। मैं यही कहूंगा, ऐ फातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कनीज़ाओ, आज के इस इज्तिमा में आपको यही पैगाम दिया जा रहा है और मर्द हज़रात को भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि सबसे पहले हम इमाम हुसैन की तरह अपनी बेटी की तरबियत करें, नमाज का शौक हो, दीन का जज्बा हो, नबी के सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा हो, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अब आगे बढ़े। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने उसके जंग क्यों की थी? किस बुनियाद पर की थी? इस बुनियाद पर कि माल दौलत हासिल हो जाए? नहीं, बदअमली की बुनियाद पर की थी। हजरत इमाम हुसैन ने उससे नफरत क्यों की थी? क्योंकि वो शराबी था, वो ज़ानी था, लूटी था और तरह तरह की बुराइयां उसके अंदर भरी हुई थी। अब यहां से हमारा जहन बनना चाहिए कि जो भी शराबी होगा वो हुसैनी नहीं, यजीदी होगा। सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत के नारे लगा देना ये काफी नहीं है, शरबत बना देना ये काफी नहीं है, खिचड़े खिला देना इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए काफी नहीं है। बल्कि इमाम हुसैन ने जंग क्यों लड़ी थी? वो शराबी था, शराबी से हुसैन को नफरत थी, इसलिए उन्होंने जंग लड़ी थी। हमें भी शराबी से नफरत करनी होगी। वो ज़ानी था, हमें भी ज़ानी से नफरत करनी होगी। और वो बेनमाजी था, हमें भी बेनमाजी से नफरत करनी होगी। तब जाकर हम कामयाब हो सकते हैं, तब जाकर हम अपने माशरे को एक जन्नत का माशरा बना सकते हैं। जानते हैं आप, अब इसके अलावा अमल करने के बाद अब कोई ये न कह बैठे, कोई ये न कहे कि अमल सब कुछ है
اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حدیث پاک سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کی نسبت آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گی، جو یہ کہتے ہیں رسول کی نسبت آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گی، ان لوگوں کا حشر بہت ہی برا ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میری نسبت، میری قرابت، میری محبت اس دنیا میں کام آئے گی، کل میدان محشر میں ویسے ہی کام آئے گی۔ میں کے نیچے حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ دنیا میں کون سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا تھا، وہاں بھی ویسے ہی آئے گا، وہ دیوانہ وار آئے گا۔ ہم سنیوں کو اپنی قسمت پر ناز ہے کہ رسول سے بھی محبت ہے، رسول کی عطرت سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ یہاں محبت کریں گے، وہاں بھی ویسے ہی بلائے جائے گا۔ اس کے بعد اب یہ ہم نہ دیکھیں، حدیث پاک سنیں، اس کے بعد اگر کسی کو حوالہ بھی چاہیے تو میں حوالہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر اہل بیت اطہار کے ساتھ جو بھی محبت کرے گا، جو بھی کوئی بدلہ دے گا، یعنی کوئی احسان کیا، اب مثال کے طور پر ہم یہ اجتماع منعقد کیے ہیں، اس بنیاد پر ہمیں محبت، تبھی تو امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، تبھی تو ان کے نام پر کچھ چندے دے رہے ہیں، تبھی تو سرکار فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کے ساتھ جو بھی بھلائی کرے گا، بھلائی یہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر احسان کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں کسی چیز کا محتاج ہوں تو آپ مجھے دیں تو یہ بھی بھلائی ہے، لیکن محتاج نہیں ہوں اور مجھے خیر کا راستہ بتا دو، میرے درجے کو بلند کر دو، یہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی بھلائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت اطہار کے ساتھ، میری دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی بھی اولاد کے ساتھ وہ محبت کرے گا، کوئی احسان کرے گا، اور اگر اس شخص نے، یعنی جس کے ساتھ احسان کیا ہے اور وہ میرے خاندان کا ہے، اگر دنیا میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا تو وہ دراصل میرے اوپر احسان ہے، کل میدان محشر میں میں اسے چکاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن ابی بہت ہی بڑا منافق تھا، وہ حقیقت میں ایمان نہیں لایا تھا، وہ ایمان کو بظاہر ایمان والا تھا، لیکن وہ دراصل اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے جو گٹی جو ہے وہ دونوں طرف سلجھانا چاہتا تھا، ادھر بھی میٹھا رہے ادھر بھی میٹھا رہے، اور ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے کہ جو ادھر بھی میٹھا رہنا چاہے ادھر بھی اچھا رہنا چاہے۔ یہ عادت اگر کسی کے اندر ہو تو چھوڑ دو کہ سنیوں کے درمیان بھی میٹھا اور ان کے درمیان بھی میٹھا نہیں، یہ منافقت ہے، اور منافق کی چال، منافق کا عذاب جو ہے، منافق کا انجام بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافق تھا۔ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی قمیص کو پھٹ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جو ہے وہ کافی لہیم شہیم تھے، موٹے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی کے پاس قمیص، تو عبداللہ بن ابی جو تھا، عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، کھلا منافق تھا، بہت لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ وہ بھی بہادر تھا، پہلوان تھا، اس نے وہ قمیص اتار کر دے دی۔ قمیص اتارنے کے بعد جب دیا، کیونکہ منافق تھا، اور وہ حشر میں جو منافق ہوگا، حشر میں رسول کی شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، کیونکہ اس نے ان کے چچا کے ساتھ ایک مہربانی کی تھی، ایک منافق کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جاتے ہیں اور اسے اپنی قمیص پہناتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک منافق کو آپ اپنی قمیص پہنا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے میرے چچا کے ساتھ بھلائی کی تھی، جو کہ قیامت کے دن یہ میری شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے میں نے دنیا میں بھی اس کا احسان چکا دیا ہے۔ اس لیے دنیا میں تو ایک منافق جب ایک کسی اہل بیت اطہار کے ساتھ اگر وہ بھلائی کرتا ہے، اس کا بدلہ پانے کا مستحق ہے، تو ہم سنی رسول اعظم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، تو ضرور رسول اعظم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت جو ہے وہ نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے بلکہ گنہگاروں کے لیے ہے، میں اسے بخشواؤں گا۔ اور آپ نے حدیث تو بہت سنی ہوگی، آج میں خاص طور پہ مطالعہ کر کے آیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ اس
وقت تک کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے سوال ہوا کہ اے عمر فاروق اعظم، سرکار نے پوچھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، رسول اللہ، اپنی جان کو چھوڑ کر میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم سمجھ گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اس طریقے سے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ صرف رسول کو ہی سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت تک کہ بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت نہ کرے، سب سے زیادہ محبت کرے، اور میری اولاد سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرے، میری اہل سے اپنے اہل سے بھی زیادہ محبت کرے۔ یعنی ایمان جو ہے رسول اعظم کی محبت میں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت میں ہے، رسول کی عطرت کی محبت میں ہے، انہوں کی طرف ایمان گھوم رہا ہے۔ ایمان نمازوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے سجدوں میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے، زکات میں نہیں ہے، رسول کی محبت میں ہے، رسول کی اہل بیت کی محبت میں ہے، رسول کی سنت کی محبت میں ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ جانتے ہیں یزید یہ بہت بڑا گستاخ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے والا، اس کے حوالے سے سرکار نے بہت پہلے ہی فرمایا تھا۔ سرکار نے خود اس کے دور سے پناہ مانگا تھا کہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، بعض حدیثوں میں یزید کا نام بھی آیا ہے کہ اس یزید کے دور سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور بنو امیہ کے قریش کے ان نوجوانوں سے پناہ مانگتا ہوں، جب وہ نوجوان آگے بڑھیں گے تو ہمارے دین کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس طریقے سے یزید جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے حکم دیتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کے اختلاف میں پڑے ہوئے بغیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اب یہاں سے جو ہمیں ثبوت ملتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر تشریف لے جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس وقت کا عالم کیا رہا ہوگا اس مدینہ سے؟ جب کوئی مدینہ جاتا ہے تو وہاں سے جدائیگی کا اس کا دل نہیں کرتا، لیکن جو مدینہ میں پڑا ہو، جو مدینہ میں پڑھا ہو، جس کے ماتھوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہو، جس کی پیشانی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہو، وہ شخص مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے، مدینہ سے جا رہا ہے۔ کس بنیاد پر جا رہا ہے؟ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، نبی کے مشن کی خاطر جا رہا ہے، نبی کے دین کی خاطر جا رہا ہے۔ جہاں پر یاد رکھو وہاں سے ہجرت انسان پر فرض ہو جاتی ہے جہاں پر اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے لوگ روکتے ہوں، مجبور کرتے ہوں، اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ اسے ہم روک سکیں، تو ایسی صورت میں ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج ہم بھی ہجرت کرتے ہیں، لیکن کیسی ہجرت کرتے ہیں؟ مال کمانے کے لیے یہاں سے وہاں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مال کمانے کے لیے ہجرت ہونی چاہیے، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہاں پر دین پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، یہاں پر علم دین سیکھنے میں رکاوٹ آ رہی ہے، یہاں پر حدیث پاک سیکھنے میں رکاوٹ آ رہی ہے؟ کہ ہمارے ذہن میں بات آئی کہ اس محلے میں کسی عالم کا انتخاب کیا جائے، کسی اچھے عالم کا انتخاب کیا جائے، مدرسے کا انتخاب ہو جہاں پر لوگ علم دین سیکھیں، نبی کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، یہاں ہر قدم سے امام حسین کے ہر عمل سے نبی کا مشن ٹپکتا ہے، نبی کے مشن میں کس طریقے سے ترقی کی جائے، کس طریقے سے نبی کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، ہر قدم پر ہمیں درس ملتا ہے۔ لیکن ہم واقعات تو سنتے ہیں، یہ شہید ہوئے، وہ شہید ہوئے، ایسے گرے ویسے گرے، سنو، اپنی یاد کو تازہ کرو، لیکن نبی کے مشن کو کبھی مت بھولو، اپنے مقصد کو کبھی مت بھولو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نبی کا مشن آگے بڑھے، لوگوں کسی میں نبی کی محبت ہو، کیونکہ محبت ہی عین ایمان ہے، رکن ایمان ہے، اس سے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اپنی نمازوں پر بھروسہ مت کرو۔ قیامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات اس واقعے کو سننا چاہتے ہیں جو
شہادت پر مبنی ہوتے ہیں، شہادت کے واقعات کو سننا چاہتے ہیں، لیکن میں جو چاہتا ہوں وہ آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. یہ عقیدہ مضبوط رہے گا تو واقعات آپ بہت سنیں گے، آپ کو کوئی بھٹکا نہ سکے. اس لیے حدیث پاک کی روشنی میں بتا رہا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے تو وہ بھی آئے. انشاءاللہ کل جو ہے آپ کو میدان کربلا کی جو سارے واقعات ہیں وہ سنائے جائیں گے. انشاءاللہ اسی پر تقریر ہوگی. سب سے پہلے یہاں پر اور میں کچھ باتیں کچھ نیت لے کر آیا تھا تاکہ آپ کو بتایا جا سکے. یہاں پر سب دونوں حضرات خواتین بھی موجود ہیں، مرد حضرات بھی موجود ہیں. ایمان کے حوالے سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد کے حوالے سے میں نے تھوڑا بہت بیان کیا، لیکن آپ کے چہرے سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اسی واقعہ کو سننے کے مشتاق ہیں اور اسی کے متقاضی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی سنایا جائے گا. لیکن اب آپ کی میں توجہ چاہوں گا، ایک چیز بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو 24 گھنٹے میں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لیکن بہت سارے اس سے بہرور ہیں. سرکار نے فرمایا کہ کل میدان محشر میں میری امت کے اعضاء جو ہیں وہ آثار وضو سے چمکتے ہوں گے. میں اپنی امت کو ان کے چہروں کی چمک سے میں سمجھ جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آثار وضو سے. اس کے حوالے سے سب سے پہلے نماز اہم الفرائض ہے. نماز کے خاطر تو وہ بے نمازی تھا، تبھی تو امام حسین نے جنگ کی تھی. تو اب ہمیں اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں نماز سب سے پہلے پڑھنی ہوگی. نماز کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے ضروری ہے طہارت، انسان کا پاک ہونا. لیکن اگر میں ابھی سوال کر دوں کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، انسان پاک کیسے ہوتا ہے، تو الا ماشاءاللہ، ورنہ علم کی کمی اس قدر ہے کہ اپنے پاک ہونے کا طریقہ بھی مسلمان نہیں بیان کر سکتا. اس لیے آج کی اس مجلس میں امام حسین کی جانب سے تحفہ لے کے جاؤ، یہاں سے علم لے کر جاؤ کہ پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے. پاکی میں پوری تفصیل کے ساتھ تو نہیں بیان کروں گا، لیکن قرآن مقدس نے جن چیزوں کے حوالے سے اشارہ کیا ہے، سب سے پہلے انسان کو پاک ہونے کے لیے غسل ہونا ضروری ہے. غسل بولتے ہیں نہانے کو. نہانا صرف سر سے لے کر پاؤں تک کے پانی بہانے نہ نہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ نہانے میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ یاد رکھیں. 3 چیزیں سب دھیان سے سنیں. سب سے پہلے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی ناک کے جتنے بھی میل ہیں اسے پہلے دھلا جائے اور ناک کے نرم باسوں تک پانی چڑھایا جائے. پہلا فرض. دوسرا فرض جو ہے وہ کلی کرنا. کلی کرنا اس طریقے سے کہ دانت میں اگر کچھ بھی پھنسا ہو تو اسے پہلے نکالا جائے. اس لیے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مسواک نہیں تو آپ برش کریں، اس کے بعد پھر نہائیں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں. اب یہ 2 عمل ایسے ہو گئے جو 2 فرض ہوئے. اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک کے اس طرح پانی بہانا کہ بدن کے یعنی بدن کے ظاہری اعضاء میں سے ایک بھی اعضاء سوکھا نہ رہ جائے، ایک بھی عضو سوکھا نہ رہ جائے. اگر ایک بھی عضو سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوا. یہ نہانے میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ورنہ طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بدن میں جس جگہ گندگی لگی ہے اسے صاف کریں. ناف سے لے کر پہلے ناف کے نیچے صاف کر لیں، پھر نماز کی طرح وضو کریں. وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ سر پر پانی بہائیں. اس طریقے سے آپ کا یہ غسل مکمل ہو گیا. اب آپ غسل سے نماز میں آئیں گے تو آپ کے لیے اگر حدث ضعیف ہو گیا تو آپ کے لیے وضو بھی ضروری ہے. وضو میں کچھ 4 چیزیں فرض ہیں. کتنی؟ 4 چیزیں. اب تک کہ ہم غسل میں کیا کیے تھے؟ ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا اور تمام بدن پر پانی بہانا، یہ فرض تھا. لیکن وضو میں کچھ 4 چیزیں ضروری ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. سب سے پہلے چہرہ دھلنا. چہرہ دھلنا جہاں سے بال اگے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ چہرہ دھلنا فرض ہے. دوسرا فرض یہ ہے کہ غسل اپنے ہاتھوں کو دھلنا، کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھلنا دوسرا فرض. تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے سر کا 1/4 سر کا مسح کرنا. اتنا مسح کرنا کہ سر کے 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصے پر مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر پر مسح کرنا سنت ہے. یہ 3 فرض ہوئے. اس کے بعد چوتھا فرض یہ ٹخنوں سمیت، یعنی پاؤں میں ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ سمیت لے کر پورا پیر دھونا. یہ 4 فرض ہوئے وضو میں. تو یہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہوا. تو طہارت جو ہے یہ عین ایمان ہے. آج ہمارے اندر نہ ہمارے جسم کی طہارت ہوتی ہے اور نہ ہمارے معاشرے کی طہارت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. کتنے؟ 70 سے زیادہ شعبے ہیں. ان میں سے شعبہ نہیں حصہ ہے. حیا بھی ایمان کا حصہ ہے اور صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم مومن کامل ہیں تو ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے, ہمارا کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ بھی پاک ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں پہنچ گئے اگر وہاں گندگی ہے تو لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سمجھ جاؤ گندگی ہے تو مسلمان کا ہی علاقہ ہوگا. یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے. صفائی جو ہے یہ عین نصف ایمان ہے, آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے. اور آج بے حیائی جو نظر آتی ہے, ایمان یعنی حیا سے پرہیز کرنا یہ ایمان میں سے ہے. حیا, بے حیا جو ہے وہ کبھی مومن کامل نہیں ہو سکتا. بے حیا سے مراد ایسے ایسے کپڑے پہننا کہ جس سے بدن جھلکے اور لوگوں کی نظریں اس کی جانب مائل ہوں, یہ بے حیائی ہے. ایسے کپڑوں کو چھوڑنا ہے کیونکہ ایمان, حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے اندر جتنا بھی حیا ہوگا, جتنا حیا ہوگا اتنا ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ حیا بھی رکھیں. اس کے بعد صفائی کا بھی اہتمام کریں. آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں میں پاک نہیں ہوں. اگر پاک نہیں ہے تو فرشتے بھی نہیں آئیں گے. فرشتے, رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے جو پاک نہیں رہتا ہے. مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ کبھی کبھی ناپاک ہو جائے, لیکن ہمیشہ یہ ہے کہ وہ مومن جو ہوگا وہ ہمیشہ باوضو ہوگا. ناپاک کی دور بات ہے, باوضو رہنا چاہیے. اور جو شخص, ایک فائدہ بتاؤ, آج جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں, کبھی حوادثات سے ہم ٹکرا جاتے ہیں, کبھی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ وضو کے ساتھ انسان رہے گا تو فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. جس گھر میں باوضو لوگ سوتے ہوں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے کریں گے. اور باوضو جو ہمیشہ رہے گا قبر کی مٹی اس کے جسم کو کھا نہیں سکتی. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ امام حسین سے مل رہا ہے. ہمیشہ آپ کے دل میں جو ہوگا وہ نبی کی مشن, نبی کی محبت کو کیسے آگے بڑھایا جائے, ہماری اولاد تک کیسے پہنچایا جائے. یاد رکھو اسلاف کرام کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. اگر انہوں نے کتابیں نہ لکھی ہوتی اور نبی کی سنتوں کو ہم تک نہ پہنچایا ہوتا تو ہم آج کیسے ہم اپنا ایمان بچاتے. تو کیا ہم پر ضروری نہیں ہے کہ آنے والی اولاد تک کے ہم پہنچائیں, یہ طریقہ قائم کریں اور عمل کر کے بتائیں. اور یہ بھی ہے کہ جس قوم کا نوجوان طبقہ سدھر جاتا ہے اس قوم کی آنے والی نسل اور جو نسل موجود ہوتی ہے دونوں سدھر جاتی ہے. کیونکہ آئیڈیل جو بناتا ہے, جو پیدا ہوا وہ بھی نوجوان کو آئیڈیل بنائے گا. اور جو عمر میں ہے اور جو بوڑھا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے نوجوان اس قدر عمل کر رہا ہے تمہاری شرم کہ وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر وہ دین کی بیداری کریں, کیونکہ ایک عالم کی صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ قرآن نے تو سب کو کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو, لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. امام حسین نے یہی کیا تھا. یزید کو یہ درس دیا تھا کہ تو برا ہے, تو بھلائیوں کا حکم نہیں دیتا ہے, تو خود ظالم ہے, تو خود شرابی ہے, اس لیے ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے, ہم تجھے روکیں گے, تجھ سے جنگ کریں گے. بدعمل سے امام حسین نے جنگ کی تھی, بدعقیدہ سے نہیں. آج ہمارا حال کیا, ہم خود بھی عمل ہے اور ہماری دوستی بدعقیدوں سے ہے. جو رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو, جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھتے ہو, ان سے ہماری دوستی ہوتی ہے. یہ یہاں سے پیغام ہے. اب ہمارے درمیان قرآن پاک میں وما علینا الا البلاغ المبین, ہم پر اور کچھ نہیں ہے, صرف پہنچا دینا ہے. حق کے ساتھ ہم نے پہنچا دیا. اگر آپ کو اس میں تردد ہو تو ہمارے پاس آؤ, ہم حوالہ بھی دیں گے. چاہے ستہ کا حوالہ دیں گے, بخاری کا حوالہ دیں گے, مسلم کا حوالہ دیں گے. کس کتاب سے تم کو حوالہ چاہیے, ہم وہ ساری چیزیں دینے کے لیے موجود ہیں. ہماری باتوں پر آپ یقین ہے تو فوراً بدعقیدوں سے دوستی چھوڑو, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑو اور اپنے مشن کو آگے بڑھاؤ, نبی کی محبت کو آگے بڑھاؤ. کیونکہ نماز میں ایمان نہیں ہے, نبی کی محبت میں ایمان ہے, اہل بیت اللہ میں ایمان ہے, نبی کے اصحاب کرام میں ایمان ہے. یہی چیز سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. قوم نے نماز سے نہیں روکا, نماز یعنی حج سے نہیں روکا. حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے, آتے ہیں تو اختلاف نبی کی محبت میں ہوتا ہے, صحابہ کرام کی محبت میں ہوتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, وہ نبی کی محبت کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ جس قوم کے اندر نبی کی محبت ہوتی ہے, صحابہ کرام کا جذبہ ہوتا ہے, وہ قوم کبھی پیچھے نہیں ہٹتی, وہ قوم کبھی ہار نہیں سکتی ہے, ہمیشہ بلند رہتی ہے. ہماری بلندیوں کو پستی میں بدلنے کے لیے
नबी की शान में तरह तरह की गुस्ताखियां की जा रही है ताकि नबी की मोहब्बत कम हो और ये कौम जवाल पजीर हो जाए। हमें जवाल पजीर नहीं होना है, नबी की मिशन को आगे बढ़ाना है, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीनों में रोशन करना है। यही पैगाम दिया जा रहा है। आप हमेशा इसी पर अमल करें। और सबसे अहम चीज जो बतानी है, आशूरा का रोजा बहुत बड़ी फजीलत आई है इसकी। 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। मुझे इससे कल ही ऐलान करना चाहिए था क्योंकि 2 रोजे रखना चाहिए। अब हदीस का हवाला नहीं दूंगा क्योंकि वक्त कम है। फजीलत सुन लें कि एक आशूरा का रोजा जो है वो पहले फर्ज था बनी कौमों पर और आज भी इसकी बहुत फजीलत है। सरकार फरमाते हैं कि आशूरा का रोजा जो शख्स रखता है उसे जो आशूरा का रोजा रखता है उसके 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं और नूर का मिंबर उसके लिए बनाया जाता है। सुभान अल्लाह। कल आप ये करें कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर दिल खोल के खर्चा करता है, अच्छे अच्छे खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, जिस कदर आप अपने अहलो अयाल पर खर्चा करेंगे पूरे साल आप उसी हिसाब में होंगे। सुभान अल्लाह। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। तो मुझे कल ये ऐलान करना चाहिए था क्योंकि रोजा एक रोजा रखना ये यहूदियों की अलामत है। एक रोजा से बचने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोजे रखे, एक तो आशूरा का रोजा और आशूरा से पहले या आशूरा के बाद में हमें रोजा रखना है। तो कल ऐलान नहीं हो पाया तो आज जो हज़रात रखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जो आज नहीं रख पाए हैं वो कल का रोजा रखें और परसों का रोजा रखें। उसके बाद और भी इमाम साहब ने बहुत अच्छा खिताब फरमाया, जितनी भी बुराइयों से रोका हमें उससे रोकना होगा क्योंकि अब तक हमें इल्म नहीं था। आलिम उलमा आपके दरमियान मौजूद है, उन्होंने आपको बता दिया। मैं वही कहता हूँ वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हम पर सिर्फ पहुँचाना है। अब आखिरत में आप समझना आपका काम है, हमने अब पहुँचा दिया। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। और खिचड़ा के हवाले से भी मैं बताऊँ, हदीस पाक में खिचड़े की भी आई है फजीलत। ये भी कोई शिर्क व बिदअत नहीं है, इसका भी हवाला हमारे पास मौजूद है। कोई आए तो उसे दिखा सकता हूँ। आप खिचड़ा बनाकर इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोगों को खिलाइए और खाइए और अपनी बस्ती में अपने घरों में बरकतों का नुज़ूल करवाइए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या रसूल आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना और जगमगा उठा ज़माना, पूरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी अल्लाह, याद में आका तुम्हारी, रात रो रो कर गुजारी। अब तो सुन लीजिए हमारी, कह रहे हैं सब भिखारी। या नबी सलाम अलैका,
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حمل مغرق خذ يدي سكن لنا أشكالنا يا الله يا رحمن يا رحيم بالإيمان كن مستقيم محب إياك نعبد وإياك نستعين آمین مالک مولا پروردگار پالن ہر دوران پروگرام مولا جس قسم کی غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے طفیل تمام غلطیوں کو معاف فرما آمین مولا جو پڑھا گیا جو حاضر ہے تو تمام کو اپنی بارکہ میں قبول فرما آمین تمام کا ثواب سب سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں ذکر کے قبول فرما آمین حضور کے توسل سے جملہ انبیاء کرام امہات المومنین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین محدثین مفکرین اولیاء کرام صوفی اعظام کی بارگاہ ہم پیش کرتے ہیں آمین خصوصاً مولا ان تمام کا ثواب امام علی مقام سید الشہداء شہیدان کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہم نظر کرتے ہیں آمین مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما آمین مولا ان کے مشن پر چلنے کی توفیق نصیب آمین اے مولا ان کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق آمین اے مولا ہمارے ایمان میں استقامت فرما آمین ایمان کی حفاظت فرما آمین ایمان کی زندہ رکھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا آمین اے مولا ہمارے پاس اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے مگر مولا تیرے حبیب کی آل کی محبت ہے مولا اس محبت کو قائم فرما آمین اے مولا اسی محبت میں جلا اسی محبت میں اٹھا آمین پروردگار عالم ہم سب کو مساجدوں کو آباد کرنے کی توفیق آمین مدارسوں کو آباد کرنے کی آمین توفیق خاص کر مولا ہمارا عقائدوں کی حفاظت فرما آمین پروردگار عالم بد عقیدوں کی بد عقیدگی سے ہم کو سب کو محفوظ آمین پروردگار عالم دجالوں کے فتنوں سے محفوظ آمین پروردگار عالم ساری دنیا کے جملہ مومنین مومنات کی جملہ پریشانیوں مصیبتوں دردوں کو دور فرما آمین اے مولا سب کے جائز روزی روزگار میں مزدوریوں میں برکتیں عطا آمین اے مولا تو اپنا محتاج بنا زمانے کی محتاجی سے محفوظ آمین اے مولا جتنے بھی حاضر ہیں تو سب کی جائز تمناؤں کو آمین اے مولا جن کی بچے شادیوں کے لائق ہیں اے مولا تو اپنے حبیب اور آل حبیب کے صدقے طفیل ان سب کو اچھا رشتہ سنت والا رشتہ نصیب آمین پروردگار عالم تمام کے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما آمین حسین کی محبت پیدا فرما آمین پروردگار عالم سب کو نیک محفل سجانے اس میں بیٹھنے اور جو کچھ اس پر صحیح سنتے اس پر عمل کرنے کی توفیق آمین اے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب آمین خاص کر مولا ہمارے بستی کے جناب محمد بھائی ان کی طبیعت خراب ہے مولا تو جانتا ہے تو سب کو حالات سے واقف ہے تو مولا